شریعت کے آئینے میں، معصومین کے آئینے میں، معصومین کی سیرت کے مطابق، یہ جس طریقے سے ہمارا خدا ہم سے قربانی چاہتا ہے اس طریقے سے یہ قربانی ہو جائے۔ لہذا یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے۔ جب آپ اس جانور کو قربان کر چکے ہوں، جب وہ جانور جتنے بھی افراد کی جانب سے قربانی ہوئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کا نام لیں، لیکن مستحب ہے جس کی جانب سے قربانی ہو رہی ہے آپ اس کا نام لیں اور نیت کریں۔ یعنی آپ کو نیت بھی کرنا چاہیے کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں فلا 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 کی جانب سے قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ۔ آپ لفظ قربتاً الی اللہ ضرور کہیں، یہ آپ، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے ساری فکریں اور یہ سارے کلمات، سارے جملات آپ زبان سے دوہرائیں۔ نیت، دل کے ارادے کا نام نیت ہوتا ہے۔ دل سے آپ نے نیت فرما لی، آپ نے دل میں سوچ لیا، دل میں ارادہ کر لیا، تو آپ کا اتنا بھی نیت آپ کی یہ کافی ہے۔ جب آپ اس جانور کو قربان کر چکے ہوں تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کے گوشت کا ہم کیا کریں، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے، اس گوشت کو کس طرح تقسیم کرنا چاہیے، اس گوشت کو ہمیں کہاں اور کس کو دینا چاہیے۔ لہذا اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ اب ان تینوں حصوں کو کس کس تک پہنچایا جائے، کسے کسے وہ گوشت تقسیم کیا جائے، دیا جائے۔ نمبر 1، آپ ایک حصہ، اب اس گوشت کے اگر مثلا 15 کلو گوشت ہوا ہے تو اب آپ 5 کلو الگ کریے، 5 کلو الگ کریے اور 5 کلو الگ کریے۔ یہ 3 حصے ہو گئے گوشت کے، 5 5 5 5 5 کلو کے 3 حصے آپ نے کیے۔ تول کے کریے، انصاف سے تولیے، صحیح صحیح تولیے۔ ایسا نہ ہو کہ فلاں میں ہڈیاں زیادہ آپ نے رکھ دی، فلاں میں چکنائی زیادہ رکھ دی، فلاں میں پوٹیاں اچھی رکھ لی اور فلاں میں آپ نے ہڈیاں زیادہ رکھ دی۔ نہیں، انصاف، عدالت، عدل کے آئینے میں آپ انصاف کریے۔ یعنی آپ کی جانب سے کوئی ایسا ارادہ نہ ہو کہ میں اس میں اچھی پوٹیاں اور اس میں ہڈیاں اور اس میں چکنائی زیادہ رکھ رہا ہوں۔ یہ ارادہ آپ ایک انداز سے، ایک سائڈ سے، ایک نیت سے آپ رکھ رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے، لیکن آپ کے دل میں ایک انصاف ہے، ایک عدالت ہے، یہ ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ یہ ایک بہترین عمل ہے، عدالت سے کام لینا ہے۔ اور کیا، جب 3 حصے ہو جائیں تو اس میں سے ایک حصہ آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھیے، یعنی وہ حصہ آپ کا ہے۔ آپ اسے چاہے کھائیے، چاہے آپ اسے تقسیم کر دیجئے، کیونکہ وہ آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا حصہ ہے۔ آپ اس کو بنائیے، کسی طریقے سے بنائیے، کبھی کھائیے، کسی وقت کھائیے، وہ آپ کا اپنا حق ہے۔ ایک دوسرا حصہ، آپ بہت سے افراد مسلمین ہیں، آپ کے پڑوس والے ہیں یا آپ کے عزیز و اقارب میں پڑوس والے ہیں، وہ ایک دوسرا حصے کا گوشت یعنی 5 کلو گوشت وہ آپ کو اس طرح بانٹنا ہے، اور بچا پھر 5 کلو۔ وہ گوشت جو لفظیں ہیں وہ یہ ہیں، وہ فقراء مسلمین میں تقسیم کیا جائے۔ لفظ مسلمین ہیں، آپ پڑھیے عادل اللہ ستانی صاحب کی ویب سائٹ اور ان کا رسالہ عملیہ میرے موبائل میں بھی موجود ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے سوال کرے، گروپ میں میسج کرنے کی یا آپس میں ایک دوسرے سے بیان بازی کرنے کی میں اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، بلا تکلف، مجھے کوئی آپ سے اعتراض نہیں، نہ میں آپ سے غصہ ہوگا، نہ میں آپ سے کوئی الٹا جواب دوں گا۔ آپ بیٹھیے گا آ کے اور براہ راست مجھ سے سوال کریے گا۔ یہ قبلہ نے ایسے کہہ دیا، گروپ میں سوال ہو رہا ہے۔ گروپ میں ہر کوئی مسئلے کا واقف کار نہیں ہوتا ہے، جاننے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر گروپ بازی کرنا ہے تو مجھ سے سارے دلائل لے کے جانا اور وہ سارے دلائل گروپ میں سینڈ کرنا۔ اس کے علاوہ میرا کوئی مسئلہ بیان کیا ہوا کسی بھی بشر کو، کسی بھی نمازی کو اجازت نہیں ہے۔ جتنا سوال اتنا جواب،
جو مسئلہ وہ آپ تک پہنچے گا، آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں۔ شریعت میرے باپ کے گھر کی نہیں ہے، شریعت اللہ کی مرضی کا نام ہے، شریعت اطاعت الہی کا نام ہے۔ عبادت تمہاری عادت کا نام نہیں ہے، عبادت ورنہ شیطان بھی کرتا تھا، عبادت اطاعت الہی کا نام ہے۔ اور کیا وہ تیسرا حصے کا گوشت آپ فقراء مسلمین میں تقسیم کریں، تو اس طرح 3 حصے کیے جائیں۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جو رہ گیا ہو اور وہ آپ جاننا چاہتی ہوں، آپ کو کسی مسئلے کے بارے میں علم حاصل کرنا ہو تو آپ مجھ سے کسی بھی وقت دریافت کریں۔ مجھے نہیں معلوم ہوگا، ماشاءاللہ اب اس دور میں وسائل بے پناہ موجود ہیں، اب فوراً آیت اللہ سیستانی صاحب سے یا خامنہئی صاحب سے یا مراجع کرام سے رابطہ ہو جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں آپ کے مسئلے کا جواب آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے افراد اس وقت حج پہ گئے ہوئے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگوں نے ہم سے بیٹھے وہاں ہوئے ہیں، لیکن ہم سے مسئلہ دریافت کیا، مسئلہ ہمیں بھی نہیں معلوم، فوراً سے رابطہ ہوا اور چند گھنٹوں میں وہاں سے رپلائی آیا۔ کیونکہ حج کا جو مسائل ہیں وہ ڈیٹ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں، وقت رہتے ہیں، تو ان کا جواب فوراً سے آنا یہ لازمی ہے، کیونکہ آپ نے آج آپ عمل کریں، جواب کل کو آ رہا ہے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ تو لہٰذا یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ جدید دور ہے، مسئلہ آپ تک فوراً انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کا قربانی کے جانور میں یا اس کے مسائل کے بارے میں آپ کو کوئی شک ہو تو آپ ہم سے نہیں، چاہے جو آپ کے علاقے کا امام جماعت ہے یا امام جمعہ ہے، آپ اس سے رابطہ کریں، غلطی نہ کریں۔ آپ فون لگائیں، ویڈیو کال کریں، کہا دیکھیے ہمارا جانور صحیح ذبح ہو رہا ہے یا نہیں۔ یعنی آپ نے ایک جانور میں تقریباً 11 لوگ 10 لوگ 7 لوگ آپ شامل ہو گئے اور پتہ چلا کہ وہ آپ کا عمل ہی باطل ہو رہا ہے، یعنی 11 لوگوں کی جانب سے 7-8 لوگوں کی جانب سے وہ عمل آپ نے باطل کر دیا، وہ آپ نے خلاف شریعت کر دیا۔ تو لہٰذا آپ اپنی مرضی اس میں نہ چلائیں، آپ اپنے علاقے کے عالم سے رابطہ رکھیں، آپ اس کے رابطے میں رہیں اور اس سے مسئلہ شریع آپ معلوم کرتے رہیں۔ جس رات ہی میرے پاس ایک کانفرنس کال، آپ ہی دیکھیے لوگ کرتے کیا ہیں، کس قدر غفلت میں کانفرنس کال آئی، اس میں کئی لوگ جڑے ہوئے تھے اور ان لوگوں میں بحث چل رہی تھی کہ یہ میں سمجھ گیا کانفرنس کال ہے۔ میں نے کہاں کے رہنے والے ہو؟ قبلہ یہیں کے رہنے والے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کو زحمت ہوگی، اگر آپ کہیں تو میں خود آپ کے پاس آ جاؤں، اور اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ میرے پاس آ جائیے، سامنے بیٹھ کے بات ہو جائے۔ یعنی ہو کیا گیا ہے تمہیں کانفرنس کال پہ؟ اب اگر مسئلہ بتا دیا گیا تو اب ان میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، ان میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب جس کو غلط معلوم ہوتا ہے وہ اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا ہے، وہ اصلاح نفس کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں پتا، کوئی بھی انسان عالم پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ نبی اور ہم میں فرق ہے۔ ہم لوگ جاہل پیدا ہوتے ہیں اور نبی عالم پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نبی نہیں ہیں، آپ یا ہم امام نہیں ہیں، ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں، ہم کچھ جانتے نہیں تھے جب پیدا ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا آپ آئیے اور اپنے علاقے کے عالم سے رابطہ کریے، جو بھی مسائل شریعہ ہیں انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچائے جاتے رہیں گے۔ تو قربانی جب آپ کریں اس کے ذریعے سے آپ کا خلوص دیکھا جاتا ہے، آپ کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اتنا اچھا جانور لایا ہوں، اب آپ اسے گلیوں میں لے کر گھوم رہے ہیں اس نیت سے تاکہ لوگ میری تعریف کریں گے، وہ کتنا اچھا جانور لاتے ہیں ماشاءاللہ ہر سال حاجی جی، اور ماشاءاللہ کتنا اچھا جانور لاتے ہیں فلاں صاحب الحمدللہ۔ یعنی اب وہ پھول کے کپا ہوا جا رہا ہے، پھولا جا رہا ہے، میری تعریف ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی نیت میں یہ عمل آ گیا کہ میری تعریف کی جائے تو اس میں پھر آپ کا اخلاص کا رہا، آپ کا خلوص کا رہا نہیں۔ ہاں اگر آپ اس نیت سے نکل رہے تاکہ اور دوسرے افراد بھی دیکھیں کہا کتنا اچھا جانور ہے، اب آپ یہاں پر رشک کریں، ہاں ہمیں بھی ایسا ہی لانا چاہیے، ہمیں بھی تر و تازہ اچھے سے اچھا جانور ڈھونڈ کے لانا چاہیے، ہمیں بھی ایسا جانور لانا چاہیے کہ جس جانور میں ہمیں کوئی عیب نظر نہ آئے۔ یہ افضل تر ہے
کہ آپ ایسا جانور تلاش کریں کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو. یہ افضل ترین عمل ہے. اس میں بحثیں اور بھی ہیں، بحث ختم نہیں ہو جاتی ہے، لیکن اس میں لفظ ہے آیت اللہ سستانی کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ آپ ایسا جانور خریدیں کہ جو تر و تازہ یعنی اچھا ہو، بہترین ہو. اس کے ذریعے سے آپ کا خلوص دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ آپ کا تقوی آپ کے رب تک پہنچتا ہے، آپ کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. تو لہذا یہ اور بھی مسائل ہیں قربانی کے جو ایک خطبے میں تمام نہیں ہو سکتے ہیں. یہ وہ مسائل ہم نے بیان کیے ہیں جو آپ کے روزمرہ یعنی جب آپ قربانی کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی میں یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو ان کا جاننا لازمی ہے. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ اپنے علاقے کے عالم دین سے، امام جماعت سے یا امام جمعہ سے آپ رابطہ کریں. اور اگر کسی کو دوبارہ یہ خطبہ دیکھنا ہو تو یہاں جنتر کون سا چینل ہے، جنتر منتر اور ایک تصور بھائی برکت میڈیا، ان دو چینل کے ذریعے سے یہ آپ تک نشر کیا جا رہا ہے، آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. آپ بعد میں یوٹیوب پہ جا کر آپ برکت میڈیا لکھیں، جنتر منتر لکھیں اور اس کو سبسکرائب کریں، اور آپ پھر دوبارہ سے اس خطبے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لفظوں کو سمجھ سکتے ہیں، مسائل کو سمجھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ